ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے افسران جو ہیں وہ اس ملک کے اشرافیہ نہیں ہیں، اور اگر تنقید کی جاتی ہے تو کیا ہم تنقید کی وجہ سے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں؟ اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ کہ وہ اس چیز کے لیے پرعزم ہیں کہ اگر ان کے اوپر کسی جماعت کی جانب سے کوئی تنقید کی بھی جاتی ہے تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، تنقید ہو رہی ہے تو ہم کام تو کریں گے؟ دیکھیں، آج انہوں نے جو اصل بات بتائی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے اوپر ہمارا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا، ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے آپ کو ریسنٹلی دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں سابقہ، انہوں نے فوج کو یہ آفر بھی کرائی، ان سے التجا بھی کی کہ جناب میرے سے مذاکرات کریں اور میں تیار ہوں اور اپنا بندہ مقرر کریں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ایک پریس ریلیز بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا جو بعد میں ان کے کچھ لوگ ڈینائی کر رہے تھے. وہ یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو، لیڈرز کو کہا کہ فوج پہ تنقید بند کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، انٹینشن کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب کسی طریقے سے فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں اور وہ جو ان کا پہلا موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی آ سکے یا خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکے. کیونکہ ان کا مطالبہ مہنگائی نہیں ہے، ان کا مطالبہ بجلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے بارے میں آ کے بات کریں، میرے لوگوں کے بارے میں آ کے بات کریں. لیکن جو آج احتجاج کیا گیا سوابی میں، اس میں تو ان کا ایجنڈا تھا مہنگائی. ایک تو چونکہ عمران خان تھے اور دوسرا چونکہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ان کو قیادت میں، تو دوسرا ان کے اس ایجنڈے میں جو تھا وہ مہنگائی بھی شامل تھی. وہ ثانوی ہے، وہ صرف ایک ٹچ دینے کی کوشش کی ہے. وہ ایک ٹچ ہے، جیسے بہت سارا ٹچ مذہبی ٹچ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا وہ تڑکا لگاتے ہیں، تو ایک وہ تڑکا ہے ان کی ساری موومنٹ کے اندر. خیر وہ تڑکا اپنی جگہ پر، لیکن آج پاکستان کے فوج کے ترجمان نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی موقف کی تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب تھا خان صاحب کی آفر کا. صحیح، یعنی وہ چیز خان صاحب نے جو آفر دی اس کا جواب آیا آج کہ نہیں، 9 مئی پر جو موقف ہے فوج کا وہ ویسے ہی رہے گا. تو معافی کی باتیں کیوں ہو رہی تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ادھر سے بھی تو ہو رہی تھی کہ آپ آ کے معافی مانگ لے تو کچھ معاملہ، وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ باتیں کیوں ہو رہی تھی؟ آپ نے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کہا ان سے صرف یہ اپنے بیانیے کی نفی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ آ کے کہتے ہیں. بیانیہ نفی نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا تھا، اگلی آپشن دیا تھا ایک ساتھ، آپ بلکہ معافی مانگے. ان کو یہ کہا تھا آپ معافی مانگے، اور وہ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں اگر یہ اس میں ملوث تو سزائیں ہونی چاہیے. معافی کیا ہوتی ہے؟ معافی تلافی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن آج اس وقت اگر معافی کی بات کی گئی تھی، سوری ٹو انٹرپٹ، اس وقت اگر معافی کی بات کی گئی تھی تو کیا اس وقت کچھ نرمی دکھانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے اوپر دیکھیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ نرمی تو خیر انہوں نے نہیں دکھائی، مسلسل وہ 9 مئی کے اوپر اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. بلکہ خان صاحب کی طرف سے یہ آفر کی گئی، کیونکہ اس دوران یہ یہاں پر ایک بہت ساری پوائنٹ جو سرگرم تھی وہ یہ تھی کہ جناب جو پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ پھیلا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب بس سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، خان صاحب کے گوڑے آ کے پکڑ لیے ہیں کہ خان صاحب بس معافی دے دیو تو کسی طریقے نال ملک نہیں ساڑے کو سامنے جا رہا تو جناب کو تسی مہربانی کرو کہ باہر آؤ، کہ بس وہ فوج تیار ہے. ملک ویسے سنبھالا جا رہا ہے اس وقت حکومت سے. نہیں، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. مقدر حلقے بس تیار بیٹھے ہیں کہ آپ نکلیں گے تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. اور اس حوالے سے یہاں پر یہ تک ہو رہا تھا کہ جناب بس نومبر دسمبر میں حکومت گئی، ایسا ہوا، یہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. خیر یہ ساری کی ساری باتوں کے نتیجے کے اندر جو آج کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے. پھر اس کے اندر خان صاحب کا اپنا بھی ایک بیانیہ تھا جو انہوں نے دیا. تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. حکومت اس وقت ویسے سنبھالی جا رہی ہے، حکومت سے حکومت سنبھالی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ ایک اکنامک ڈی بیٹل تو ہے، اور وہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو قرضوں والی بات میں کیا کرتا تھا، تو 3 حکومتوں کے قرضے جو آئے ہوئے ہیں ان قرضوں کے اندر جو عمران خان صاحب انہوں نے بھی کم قرضہ 4.5 سال میں نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو جو پیپلز پارٹی نے بھی لیا، جو نگران سیٹ اپ میں قرضے لیے گئے، میں ابھی پہلے 3 کو کمپیریزن کر رہا ہوں. انہوں نے بھی لیا، ان کا ٹینیور زیادہ تھا، لیکن ان کے کم ٹینیور میں زیادہ قرضہ لیا گیا اور اس قرضے کے اندر سے بڑا تھوڑا واپس کیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم یہ کر رہے تھے کہ جناب یہ قرضہ خان صاحب نے جو ہے نا واپس کیا، چونکہ وہ ساری آ چکے ہیں، اعداد و شمار آ چکے ہیں، پیش ہو چکے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے اندر تو اور سینٹ کے اندر بھی. تو وہ اس کے اندر پتہ ہمیں چلتا ہے کہ وہ 2-3 ہزار ارب جو ارب روپے کا جو قرضہ تھا وہ واپس ہی نہیں ابھی تک ہوا. وہ کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا جو خان صاحب کے ٹرم میں تھا. آپ یہ کہنے کہ حکومت اگر نہیں سنبھالی جا رہی، اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں، اور وہ ایسا بھی ہے کہ حکومت تو اس وقت مشکلات کا شکار ہے فائنینشیل جو آپ کا، تو اس کرنچ میں وہ قرضہ بھی شامل تھا. جو قرضہ آپ نے لیا اور غائب ہو گیا وہ کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا. یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں نا وہ قرضہ کہاں چلا گیا. آپ نے واپس کیا 4,000 ارب وہ آپ نے لیا اور 1,000 ارب واپس کر دیا، تو باقی 3,000 ارب کون کھا گیا، وہ کہاں چلا گیا.
کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے واپس کیا تھا، تو واپس تو آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ نے 1000 ارب سے لگ بھگ آپ نے واپس کیا، کچھ زیادہ واپس کر دیا، لیکن واقعی جو 2.5-3 ارب تھا وہ کہاں چلا گیا وہ بتانا ضروری ہے. اچھا چلیں، اب اس وقت یہ ہے کہ صورتحال جو اس وقت اکنامی کی کنڈیشن ہے، جو آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی، دیکھیں اس میں میں جو اسے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر قوم دیکھیں وہاں کی سچویشن ڈیولپ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا کوئی یہاں یہ بات کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں اور یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی زیادہ سوچے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ بھی آ جائے.